السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں آپ نے پچھلے 14 اسباق ریپیٹ کر لیے ہوں گے. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم سبق دیا تھا کہ آپ شروع سے لے کر آخر تک جتنی بھی اسباق ہیں ریپیٹ کریں, فہرست دیکھیں, کم از کم فہرست دیکھیں اور اس میں دیکھیں جو اسباق آپ کو یاد ہیں آلریڈی, آپ صحیح سے رٹا لگایا ہوا ہے آپ نے, وہ تو ٹھیک ہے. جو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں یار کوئی چیز مسنگ ہو رہی ہے تو آپ جائیں اس سبق پہ اور تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کریں. تو فہرست میں نے آپ کو دکھائی تھی, یہ دیکھیں مثال کے طور پہ ادھر آئیں تو ہم نے شروع سے لے کے اب تک کیا کیا پڑھ لیا ہے وہ ہم تھوڑا سا ریپیٹ کر لیتے ہیں, ریوائز کر لیتے ہیں. ابھی ہم نے کلمہ اور اس کی مختلف تقسیمات پڑھ لی ہیں, 6 اقسام پڑھ لی ہیں, اور اس کے بعد مصدر مشتق جامد, یہ سارے کی بھی کوئی قسمیں ہم نے پڑھی تھیں. حروف اصلیہ اور زائدہ کا بیان پڑھا تھا, 6 اقسام کے بارے میں پڑھا ہے, 7 اقسام کے بارے میں پڑھا ہے, فعل کے اقسام کے بارے میں پڑھا ہے, ابواب کا بیان پڑھا ہے, فعل ماضی اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے فعل ماضی کی وہ ساری اقسام جو ہیں وہ پڑھی تھی, اس کی گردانیں پڑھی تھی, فعل مضارع, فعل نفی جہت بلم, فعل نفی تاکید بلند, فعل نون تاکید ثقیل اور خفیفہ دونوں, آگے فعل امر, فعل نہیں پڑھ لیا. اور اب پڑھ رہے ہیں ہم اسماء مشتقہ کا بیان. ٹھیک ہے, ہم نے اسماء مشتقہ کے بیان سے آج سے شروع کرنا ہے, سبق نمبر 15 سے. لیکن سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ کو پچھلے سبق آتے ہوں, ورنہ اگر آپ کو پچھلے سبق نہیں آتے ہیں تو کائنڈلی آپ پچھلے سبق پہلے سے جا کے دیکھ لیں, اور آپ کو ڈسکرپشن کے اندر لنک بھی مل جائیں گے اسباق کے حساب سے. ویسے بھی یہ پلے لسٹ پوری بنی ہوئی ہے, تو آپ نیچے کی طرف جائیں تو آپ کو باقی اسباق مل جائیں گے انشاءاللہ. بہرحال آئیں اسماء مشتقہ کے بیان کی طرف چلتے ہیں. اس میں مشتق کی تعریف پہلے گزر چکی ہے جب آپ نے مصدر, مشتق, جامد تینوں چیزیں پڑھی تھیں کہ اسم کی 3 اقسام ہیں, مصدر, مشتق, جامد. مصدر وہ لفظ کے جو خود کسی اور سے نہیں بنا لیکن اس سے آگے دے کر کلمات بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مشتق کسے کہتے ہیں کہ جو خود بھی کسی سے بنا اور آگے اس سے بھی کلمات بنتے ہوں. ٹھیک ہے, اور جامد کسے کہتے ہیں کہ جو نہ خود کسی سے بنا ہو نہ اس سے آگے کلمات بن پائیں, اسے جامد کہتے ہیں. تو یہاں پہ اسماء مشتقہ جو ہیں نا ان کی اقسام بیان ہوگی. اس میں مشتق کی تعریف پہلے بیان ہو چکی ہے, جہاں اس کی اقسام اور ان کی تعریفات ذکر کی جاتی ہیں. فعل سے کل 6 اسماء مشتق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کون کون سے اسماء مشتق ہوتے ہیں؟ اس میں فاعل, اس میں مفعول, اس میں تفضیل, صفت مشبہ, اس میں اعلیٰ اور اس میں ظرف. یہ آپ کو انگلیوں پہ فنگر ٹپس پہ یاد کرنی ہے. اس میں فاعل, اس میں مفعول, اس میں فاعل, اس میں مفعول, اس میں تفضیل, صفت مشبہ, اس میں اعلیٰ اور اس میں ظرف. یہ آپ کو فنگر ٹپس پہ یہ یاد ہونے چاہیے, بڑے فرق قسم کے. تو اس میں فاعل کا بیان آج ہم نے پڑھنا ہے, اور باقی اس میں مفعول, اس میں تفضیل, صفت مشبہ, اس میں اعلیٰ اور اس میں ظرف وغیرہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. اس میں فاعل کی تعریف وہ اسم مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل قائم ہو, جیسے ناصر, مدد کرنے والا. اب یہ مدد کرنے کا فعل اس بندے کے ساتھ, جس بندے کے ساتھ ملا ہوا ہے, اب اس بندے کی ذات پر دلالت کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کریں گے وہ ناصرون. سیدھے الفاظ میں اگر کہیں زیادہ گھما پھرا کے نہیں کہوں تو میں کہوں کہ جو کام کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا, اس کے لیے جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں اسم فاعل. ٹھیک ہے, جیسا کہ ناصرون مدد کرنے والا, داربن مارنے والا, یا فاتحن کھولنے والا, یا پھر اس طرح اور جو الفاظ ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, نوٹ, ثلاثی مجرد اور غیر ثلاثی مجرد سے جدا جدا ڈیفرنٹ طریقے کے ساتھ اس میں فائل بنایا جاتا ہے. مطلب ثلاثی مجرد سے اس میں فائل بنانے کا الگ طریقہ ہے, اور ثلاثی مزید فی سے یا غیر ثلاثی سے اس میں فائل بنانے کا الگ طریقہ ہے. ٹھیک ہے, اب یہی بتا رہے ہیں ثلاثی مجرد سے اس میں فائل بنانے کا طریقہ کیا ہے. تو ہم ایک کام کرتے ہیں کہ یفعلو, یہ جو اگزامپل ہے نا یہ لکھ لیتے ہیں یہاں پہ اپنے, چلیں تنصرو لکھی ہوئی ہے آلریڈی تو یہی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تنصرو کو ہم کرتے ہیں کاپی اور نیچے آ کے پیسٹ کر دیتے ہیں. اب ہم نے تبدیلی کرنی ہے. اب سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ فعل مضارع معروف سے علامت مضارع کو حذف کر کے فا کلمے کے بعد الف کا اضافہ کریں گے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے, یہ ثلاثی مجرد سے اس میں فائل بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیا کریں گے, سب سے پہلے فعل مضارع معروف سے علامت مضارع حذف کریں گے. ٹھیک ہے جی, علامت مضارع حذف کر لیتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے علامت مضارع, یہ علامت مضارع ہم نے حذف کر دی. اب کیا کرنا ہے بھائی, اب فا کلمے کے بعد الف کا اضافہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, فا کلمے کے بعد, فا کلمہ یہاں پہ نون بن رہا ہے, نون کے بعد الف کا اضافہ کر دیا ہم نے, کی بورڈ چینج کرنا تھا, یہ الف کا اضافہ کر دیا. اور اب کیا کرنا ہے, عین کلمہ کو کسرہ دیں گے, اضافہ کریں گے, اور عین کلمہ کو کسرہ دیں گے اور آخر میں تنوین لگا دیں گے. عین کلمہ کو کسرہ دینی ہے جی. ٹھیک ہے, یہاں پہ صاد کو پیش دی ہوئی ہے, یہاں پہ صاد زیر سی. ٹھیک ہے, صاد کو زیر دے دی, اور آخر میں کیا کرنا ہے, آخر میں تنوین لگا دیں گے. مطلب یہ ایک پیش ہے نا, اس کو ایک پیش کو مٹا کے تو 2 پیش کر دیں گے. ٹھیک ہے,
یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یہ ظاہر سی بات ہے الف سے پہلے زبر ہی آتی ہے تو یہاں پہ زبر لے آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ ناصرون ہو گیا, تنصرو سے ناصرون. سب سے پہلے ہم نے کیا کیا, علامت مضارع کو حذف کر دیا, اور اس کے بعد کرنا تھا فا کلمے کے بعد الف کا اضافہ کیا, اور عین کلمے کے نیچے زیر دی, اور آخری حرف کو ہم نے تنوین دے دی, مطلب دو پیش دے دی. ٹھیک ہے, تو یہ بن گیا اس میں فاعل کا صیغہ. یہ ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل بنا. اور غیر ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل بنانے کا طریقہ, مضارع معروف سے علامت مضارع حذف کر کے اس کی جگہ میم مضموم لگا دیں گے, آخر کے ماقبل کو کسرہ دیں گے, اور آخر میں تنوین لگا دیں گے. اچھا, یہ یجتنبو ہم لکھ لیتے ہیں, اس سے مجتنبون بنائیں گے. ٹھیک ہے, اب یہاں سے یجتنبو لکھنا ہے, یجتنبو. ٹھیک ہے, یہ یجتنبو لکھ لیا. اب ہم ان سے پوچھتے ہیں بھائی کیا کرنا ہے اس کو. سب سے پہلے کیا کرنا ہے, مضارع معروف سے علامت مضارع حذف کرنی ہے. ٹھیک ہے, مضارع معروف یجتنبو مضارع معروف ہے, اس سے ہم نے کرنی ہے علامت مضارع حذف. علامت مضارع حذف کے لیے دیکھیں یا کو حذف کیا. ٹھیک ہے, اب کیا کرنا ہے, اس کے بعد اس کی جگہ میم مضموم لگا دیں گے, مطلب ایک میم جس کے اوپر پیش ہو, میم پیش مو. ٹھیک ہے, میم کے اوپر پیش لگا دی ہے. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے, آخر کے ما قبل کو کسرہ دینی ہے, مطلب آخری لفظ سے ایک سٹیپ پیچھے جو لفظ ہے اس کو زیر دینی ہے. ٹھیک ہے, یہ آلریڈی یہاں پہ آخری سٹیپ سے ایک سٹیپ پہلے جو ہے نون ہے اس کے نیچے زیر ہے. اور آگے کیا کرنا ہے, اور آخر میں تنوین لگا دینی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ایک پیش ہے اس کو دو پیش سے تبدیل کر دینا ہے, یہ مٹایا اور یہ تنوین لگا دی. اب یہ بن گیا یجتنبو سے مجتنبون. سب سے پہلے ہم نے حرف یہ غیر ثلاثی مجرد سے, مطلب ثلاثی مزید فی رباعی مجرد رباعی مزید فی سے اس میں فاعل بنانے کا طریقہ یہ ہے. سب سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا, علامت مضارع کو مٹایا تھا, حذف کیا تھا, اس کی جگہ میم مضموم لگا دی تھی, پیش والی میم لگائی تھی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ آخر سے پہلے والا ون سٹیپ پہلے والا جو حرف ہے اس کے نیچے زیر دیں گے, تو آلریڈی یہاں پہ زیر تھی تو ہمیں دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اور انہوں نے کہا تھا کہ آخر میں جو ایک پیش ہے اس کو دو پیش سے تبدیل کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو ایک پیش کو ہم نے دو پیش سے تبدیل کر دیا, مطلب تنوین لگانی ہے. تو یہ ہو گیا اس میں فائل بنانے کا طریقہ. تو ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فی سے اس میں فائل بنانے کا طریقہ کیا, اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو ویل اینڈ گڈ. اور اگر آپ کو تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہے, یار ابھی بھول گیا ہے, تھوڑا سا تیز بیان ہو گیا تھا, تو چلیں آپ ریپیٹ کریں, کچھ سیکنڈز کچھ منٹ ریوائنڈ کریں, واپس جائیں اور دوبارہ سن لیں. اور انشاءاللہ جب تک آپ کو پکا نہیں ہوتا آپ پھر سے سنیں, لکھیں, آپ اس کو اپنی کاپی پہ نوٹ کریں, پھر مٹا کے مطلب یجتنبو سے مجتنبون بنائیں, تاکہ خود آپ کو اچھے سے آئیڈیا ہو کہ بھئی یجتنبو سے مجتنبون کیسے بنا اور یفعلوا سے فاعلون کیسے بنا. ٹھیک ہے, آگے کچھ فائدے بتائیں گے. ٹوٹل انہوں نے بتانے ہیں 5 فائدے. ٹھیک ہے, 5 میں سے 2 فائدے تھوڑے الگ قسم کے ہیں, اور 3 فائدے جو ہیں آخری, تیسرا, چوتھا اور 5واں, یہ عدد اور مرتبے کے حساب سے تھوڑا سا فائدہ بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے وہ فعل جس میں حرفہ اور پیشہ کے معنی ہوں, اس سے اس میں فاعل بنانے کا صیغہ فعال کے وزن پہ آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ فعل جس میں حرفہ اور پیشہ کے معنی ہوں, اس سے اس میں فاعل کا صیغہ فعال کے وزن پر مشتق کیا جائے گا, جیسے کہ خیاط, نبات, خباز وغیرہ. یہ خیاط مطلب درزی, اور خباز مطلب نان بھائی, مطلب روٹیاں پکانے والا اور کپڑے سینے والا. ٹھیک ہے, اب اس کو جو اس کے لیے لفظ آئے گا, یہاں پہ خائتن یا خابزن کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے, یہاں پہ خیاطن اور خبازن ہی لفظ استعمال کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ یہاں پہ حرفہ اور پیشہ کے معنی آ رہے ہیں. اور دوسری چیز ہے, یہاں پہ فاعل کا صیغہ نسبت کے لیے بھی آتا ہے, جیسے کہ تامر کھجور والا, لابن دودھ والا, اسے فاعل ذی قضا کہتے ہیں. مطلب یہ کہ ویسے تو مصدر مشتق جامد جو مشتق ہوتا ہے اس میں سے الفاظ مشتق ہوتے ہیں, مزید بنتے ہیں, لیکن جو جامد ہوتا ہے نہ اس سے کوئی لفظ بن سکے, نہ وہ کسی سے بنا ہو, نہ اس سے آگے کوئی لفظ بن سکے. تو جامد سے بھی بعض اوقات اس میں فاعل کا صیغہ آتا ہے. تو وہ کس طرح سے آتا ہے, وہ اسے کہتے ہیں فاعل ذی قضا. ٹھیک ہے, تو فاعل کا صیغہ نسبت کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے تامرون سے, تامرون یہ کھجور والا, اب یہ فاعل تو نہیں کہیں گے, اس کو نسبت یہ ہے کہ وہ کھجور کی نسبت اس بندے کی طرف کر دی گئی ہے, دودھ کی نسبت اس بندے کی طرف کر دی گئی ہے. اب یہ فاعل تو نہیں ہے, لیکن فاعل ذی قضا مطلب فاعل ہی کی طرح ملتا جلتا ایک لفظ, اس کو اس لیے کہتے ہیں. نیز نسبت کے لیے اس میں جامع سے جو صیغہ فعال کے وزن پر بنایا جاتا ہے وہ بھی اسی قبیل سے ہے, جیسے بقلتن سے بقالن, تمرن سے تمارن, مطلب بقلن کہتے ہیں سبزی کو, بقالن سبزی والا, تمرن کھجور, اور تمارن کھجور والا, لبن دودھ, اور لبان دودھ والا. ٹھیک ہے, اب آگے یہ جو کہانی شروع ہو رہی ہے یہ ہے عدد اور مرتبہ کی کہانی. بار بار اس میں یوز کیا جائے گا, عدد کے لیے یہ لفظ آئے گا اور مرتبے کے لیے یہ لفظ آئے گا. آپ سمپل یہ سمجھ لیں کہ عدد ہے 1 2 3 4,
اور مرتبہ ہے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک 1 2 3 4 یہ ہے عدد, اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ یہ ہے مرتبہ. ٹھیک ہے. اسی طرح عربی کے اندر جو ہوتا ہے نا, وہ بتا رہے ہیں کہ اعداد میں فاعل کا صیغہ مرتبے کے لیے آتا ہے. جیسے واحد ہے نا, یہ صیغے کے لیے آئے گا, مطلب پہلا. احد ایک, احد ایک کو کہتے ہیں, اور واحد جو ہے وہ پہلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح خامس ہے, جو ہے سادس ہے, سابع ہے, تو اس طرح اسے کہتے ہیں یہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا کے لیے یہ والے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. یہ خامس سادس سابع اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ مرتبے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, مطلب فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ وغیرہ وغیرہ, یہ جس طرح مرتبے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی مرتبے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور یہاں پہ دوسری چیز ہے, مرکبات میں مرتبے کے لیے پہلے جز کو اس میں فاعل کے وزن پر لائیں گے اور دوسرے جز کو اسی کی حالت پر چھوڑ دیں گے. پہلے انہوں نے کہا تھا نا کہ اعداد میں مطلب یہ جو 1 2 3 ہوتی ہے 1 2 3 4 5 6, ان میں فاعل کا صیغہ مطلب فاعل کا وزن یہ مرتبے کے لیے آتا ہے. جیسے خامس پانچواں اور عاشرون یہ 10واں ہے, یعنی کہ جو گنتی میں 5واں یا 10ویں نمبر پر آئے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, مطلب پہلے نمبر پہ یہ ہے, دوسرے پہ 5ویں 10ویں نمبر پہ یہ ہے. لیکن مرکبات میں جیسا کہ حادی عشرہ, ثانی عشرہ وغیرہ وغیرہ, ثالثن و ثلاثون وغیرہ جو ہے, اس میں مرکبات میں مرتبے کے لیے پہلے جز کو اس میں فاعل کے وزن پر لایا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے ایگزامپل دی ہوئی ہے, حادی, ثانی اور یہ ثالث, یہ ثالثن, یہ دیکھیں نا سارے فاعل کے وزن پر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب پہلے جز کو کیا کہتے ہیں اس میں فاعل کے وزن پر لائیں گے. مرکبات مطلب 2 الفاظ ہوتے ہیں نا, تو اس میں پہلا جز جو ہے اس میں فاعل کے وزن پر آ جائے گا اور دوسرے کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. جیسا کہ عشرہ ہی ہے, یہاں پہ بھی عشرون اپنی جگہ پہ, ثلاثون اپنی جگہ پہ اسی طرح سے موجود ہے. ٹھیک ہے. اب آگے کہیں گے کہ عشرتن کے بعد جو دہائیاں ہیں, مطلب عشرہ کہتے ہیں 10 کو, اور 20 30 40 50 60 70 80 90 100 جو بھی ہے, مطلب یہ کہ ثلاثون اربعون خمسون ستون سبعون ثمانون وغیرہ وغیرہ جتنی بھی دہائیاں ہیں نا 10 کی جو, اب ان میں ایک ہی صیغہ عدد اور مرتبہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. مطلب 20 کا مطلب 20 بھی ہے اور 20واں بھی ہے, ثلاثون کا مطلب 30 بھی ہے اور 30واں بھی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس میں فاعل کا تھوڑا سا چل رہا تھا تو اس لیے انہوں نے تھوڑا سا اس میں اعداد کا بھی بتا دیا. تو اینی ویز یہ تھوڑا سا سمجھنے کے لیے تھوڑا ریپیٹ کر دیتا ہوں. وہ فعل جس میں حرفہ و پیشہ کی معنی ہو, اس میں فاعل کا صیغہ فعال ان کے وزن پر مشتق کیا جاتا ہے, جیسے کہ خیاط, لبان وغیرہ وغیرہ, خباز وغیرہ. اور وہ فعل اور فاعل ان کا صیغہ نسبت کے لیے بھی آتا ہے, جیسے کہ جیسا کہ تعمیرون اور لابنون وغیرہ, اور فاعل ذی قضا جو ہے وہ نسبت کے لیے صیغے آتے ہیں, بقالون, تمارون, لبانون وغیرہ. اور اس کے بعد جو ہے اس میں عدد اور مرتبہ والے دو بتائے صیغے کے, خامسون جو ہے وہ اس میں فاعل کے وزن پر آئے گا تو یہ مرتبے کے لیے ہوگا. اور دوسرے مرکبات کے اندر انہوں نے کہا کہ پہلا صیغہ جو مرتبے کے لیے آنا ہو تو پہلا صیغہ جو ہے وہ فاعل ان کے وزن پر آئے گا اور دوسرا اپنی حالت پر باقی رہے گا. اور نمبر 3 پہ انہوں نے بتایا کہ عشرت ان کے بعد کی جو دہائیاں, مطلب 10 کے بعد کی جو دہائیاں ہیں 20 30 40 50 60 70 80 90, تو یہ تمام کی تمام ایک ہی وقت میں 20 کا لفظ جو لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے, 20 ثلاثون اربعون خمسون ستون سبعون ثمانون, تو وہی لفظ ایک ہی وقت میں عدد کے لیے بھی ہوتا ہے اور ایک ہی وقت میں مرتبے کے لیے بھی ہوتا ہے, مطلب 20واں بھی اور 20 بھی, 30واں بھی اور 30 بھی, 40واں بھی اور 40 بھی, تو ایک ہی مطلب اس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال آئیے بلا تاخیر بلا تمہید گردانوں کی طرف چلتے ہیں. اس میں فاعل از ثلاثی مجرد, اس کے کتنے صیغے ہیں جی, گننا پڑیں گے ویسے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 فعال, اور یہ 11 12 13 14 15 16 اور 17 اور 18 صیغے ہیں اس کے. ٹھیک ہے. میں نے بھی اس سے پہلے نہیں گنے تھے, یاد کی بھی ہے پوری گردان لیکن صیغے نہیں گنے تھے. اینی ویز گردان پڑھ دیتا ہوں, آپ نے بھی یاد کرنی ہے, میں بھی زبانی سناتا ہوں تاکہ آپ کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی. یہ ایسی چیز نہیں ہے جو یاد ہی نہیں کی جا سکتی, تو میں اس لیے آپ کو زبانی سنا دیتا ہوں تھوڑی سی. فاعل فاعلان فاعلون فاعلۃ فعال فاعل فعل فعلاء فعلان فعال فعول فاعلۃ فاعلۃ فاعلتان فاعلات فواعل فعل فویعل فویعلۃ. یہ میرے خیال سے یہاں سے میں تھوڑا سا آگے نکل گیا تھا, یہ دیکھ لیں, یہ یہاں سے تھی فاعلۃ فاعلتان فاعلات فواعل فعل فعیل فعیلۃ. ٹھیک ہے. تو یہ
آگے برل یہ اس میں فائل ثلاثی مزید فی کی گردان ہے. اس میں یہ تھوڑی چھوٹی سی ہے, ٹھیک ہے. ثلاثی مزید فی کا سیگا بنانے کا بھی ہم نے طریقہ پڑھا تھا نا, تو یہ بس 6 سیگوں کی گردان ہے. یہاں پہ مکرمن کی مثال لکھی ہوئی ہے, یہ بھی پڑھ دیتا ہوں, اور وہاں پہ جو مجتنبن کی پڑھی تھی وہ بھی میں آپ کو پڑھ دوں گا. مکرم مکرمانی مکرمون مکرمت مکرمتانی مکرماتن. اسی طرح مجتنبن مجتنبانی مجتنبون مجتنبت مجتنبتانی مجتنباتن, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے یہ گردان ہے. اور آگے انہوں نے آپ سے 2-3 چیزیں پوچھی ہیں. اس میں فائل کی تعریف بیان کریں, ثلاثی مجرد اور غیر ثلاثی مجرد سے اس میں فائل بنانے کا طریقہ بیان کریں. یہ بھی آپ نے بیان کرنا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں, یہاں پہ بیٹھے بیٹھے آپ بتا سکتے ہیں, نہیں بتا سکتے ہیں. اگر آپ بتا سکتے ہیں تو مطلب آپ نے سبق بڑی اچھے طریقے سے پڑھ لیا. اگر نہیں بتا سکتے تو ریپیٹ کریں, تھوڑا سا پیچھے جائیں تاکہ آپ کو یہ بھی یاد ہو جائے. بتائیں کہ فائل ذی قضا کسے کہتے ہیں, یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس میں ظاہر میں اعداد میں مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے کون سا صیغہ آتا ہے, پھر آپ نے وہ بتانا ہے کہ 10 تک کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے, مرکبات میں یہ استعمال ہوتا ہے, اور دہائیوں میں یہ استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ نے بتانا ہے. مرکبات میں ظاہر کرنے کا کیا طریقہ ہے بھائی, انہوں نے تو الگ سے سوال دیا ہوا ہے, بہرحال آپ الگ سے لکھ دیجیے گا, ٹھیک ہے. ضربن مارنا اور انکار مصدر سے مذکورہ بالا اوزان پر اس میں فائل کی گردان لکھیں. داربن داربانی داربون ضربتن درابن دربن دربن دربا دربان درابن دروبن داربتن داربتانی داربتن داربتانی دارباتن, اور دواربو دربو دریبن دویربن دویربتن. تو اس طرح سے کر کے آپ نے یہ گردان یاد کرنی ہے. اور انکار مصدر سے منکرن منکر گردان ہے, ٹھیک ہے. منکرن منکرانی منکرون منکرتن منکرتانی منکراتن, ٹھیک ہے. تو یہ منکر لفظ ہم سنتے ہیں نا, تو یہ وہ اس میں فائل کی گردان آپ نے اسے پڑھنی ہے. تو اینی ویز دعا میں یاد رکھیے گا. سبق نمبر 16 اس میں مفعول, یہ بھی میرے خیال سے سوکھا صحیح ہے, پڑھائی نہ دیں ابھی بھی, ایک ہی تو صفحہ ہے بیچارہ. چلیں الگ سے پڑھائیں گے آپ کو انشاءاللہ, وہ کل کے لیے آپ پریپیئر ہو کے آئیے گا. اس کے سیگے بھی تھوڑے سے ہیں میرے خیال سے, کتنے ہیں 6 7 8 9 ہیں, 9 اور یہ 6 اس کے ہیں, مطلب ثلاثی مزید فی کے ہیں. تو یہ تو میں کہہ رہا تھا بھی پڑھ دیتے, لیکن چلیں انشاءاللہ کل پڑھیں گے. لیکن آپ کو یہ اچھی طرح سے پریپیئر کرنا ہے اس میں فائل کا سبق. اس میں فائل آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے انشاءاللہ. کل اس میں مفعول بھی یاد کر لیں گے, اور انشاءاللہ اس سے آگے ہمارا سبق آ رہا ہے صفت مشبہ. انشاءاللہ صفت مشبہ میں تھوڑی سی محنت کرنی ہے, لیکن اس میں مفعول بالکل ایزی ہے. اس میں فائل آپ نے پڑھ لیا, وہ بھی بالکل ایزی ہے. اچھے سے محنت کر کے سبق یاد کیجئے, اور اپنے ذہن میں یہ رکھ لیے کہ میں اس کو انشاءاللہ صرف و نحو پڑھ کے قرآن و حدیث میں استعمال کروں گا. انشاءاللہ یہ ضرب یضرب کرنے کا بھی آپ کو ثواب حاصل ہوگا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.